ٹھیک ہے, ان کو الگ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی. دیکھو فرعون چاہتا تھا حضرت موسیٰ کو قتل کر دے, ہزاروں بچے قتل کر دیے نا, فرعون کی بیوی رکاوٹ نہیں بنی, فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے نکلے, فرعون نے ارادہ کیا قتل کرتا ہوں, بیوی نے کہا نہیں کرو, فرعون نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتا. بیوی نے ایک دفعہ کہا لا تقتلوہ, ایک دفعہ کہا فرعون کی بیوی نے, وائف نے, فرعون کی وائف نے ایک دفعہ کہا لا تقتلوہ, تمہارا ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہے؟ فرعون نے کہا جی, کیونکہ بنی اسرائیل کا اس کا امکان ہے, بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا, میں تو نہیں چھوڑوں گا, میں تو قتل کر دوں گا. تو بیوی نے کہا لا تقتلوہ, اس کو نہیں قتل کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کا حکم سنایا فرعون کو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی, سانپ بنا, اتنے معجزات دیکھے, لاٹھی سانپ بنی. فرعون نے دیکھا کہ ہزاروں جادوگر موسیٰ کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے, اور موسیٰ بات کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی. پھر بھی فرعون ایک بات بھی نہیں مانا. بیوی نے ایک دفعہ کہا کہ لا تقتلوہ, بچے کو قتل نہیں کرو, فرعون نے کہا ٹھیک ہے. فرعون نے کیا کہا؟ قبول ہے. اس سے آپ بیوی کی پاور اور طاقت کا اندازہ لگاؤ, بیوی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کتنی پاورفل ہوتی ہے عورت. کبھی جب طوفان آ رہا تھا نا کراچی میں, لوگ کہہ رہے تھے بیوی کو چھت پہ بھیج دو, طوفان کا مقابلہ طوفان کر سکتا ہے. خیر, خواتین غصے ہوتی ہیں, بھائی انٹرٹینمنٹ ہے یار, ہم لوگ کے ہنسنے کی اور کیا چیز ہے یار. خواتین کہتی ہیں ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. ہم لوگ کو بھی تو ہنسنے کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا آدمیوں کو؟ ہم انہی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. کیا خیال ہے یار, تو ہنسنے تو, ہم کوئی سیریس تھوڑی ہیں. مجھے بہت نیچے الٹے کمنٹس کیے ہوتے ہیں خواتین نے, ہمارا مذاق اڑاتا رہتا ہے اور یوں ہے اور فلانا ہے, طوفان کا مقابلہ طوفان کر سکتا ہے, اور ہر وقت ہمارے یار ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. خوش ہو رہے ہیں, گھر سے باہر ہیں ہم, گھر سے باہر ہمیں خوش ہونے کے, اور کوئی اس کے یہ سیریس نہیں ہو آپ لوگ. اس میں کوئی ہوتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ سیریس ہو جائے گا. اچھا, تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ اب دیکھو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کر حکم ہے کہ جو چیز ذریعہ مقصود ہے اس میں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے گی کہ اس کے ریزلٹ کیا نکلے گا. اب دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے, بنی اسرائیل سارے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گئے. موسیٰ کلیم اللہ تھے, لاٹھی سانپ بنا دیتے تھے, کیا کچھ اللہ نے معجزے دیے. مگر فرعون کے خلاف سسٹم کی تبدیلی کی بات تو کی, مگر وے آف چینجنگ کیا تھا؟ جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہا ہو. سب سے پہلے تو اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا کہ فرعون کے پاس جاؤ تبلیغ کرو, موسیٰ علیہ السلام نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ایک اشکال کیا جو بالکل بجا تھا. اے اللہ, میں تو ویسے ہی موسٹ وانٹیڈ ہوں, مجھ سے غلطی سے ایک انسان قتل ہو گیا ہے, میں وہاں جاؤں گا وہ تو مجھے مار دیں گے, تو تبلیغ کہاں ہوگی؟ حضرت موسیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہ کا حکم ہے جائیں گے, بھلے گردن اڑا دی جائے. لیکن حضرت موسیٰ کو پتا تھا اللہ نے مجھے ایک مشن دیا ہے, وہ مشن کی میں نے تکمیل کرنی ہے. تو میں ایسے ہی فرعون کے محل میں چلا گیا تو فرعون تو مجھے قتل کر دے گا, وہ مشن کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ مجھے اس اشکال کا جواب چاہیے نا. اللہ سے اشکال کر رہے ہیں. آج ان اسکالر سے جب کوئی اشکال کرے کہ تم سسٹم کی تبدیلی کی جو بات کر رہے ہو تو تمہارا جو تبدیلی کا جو پروسیس ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے, تو فوراً کہتے ہیں آپ اصل میں اشکالات اس لیے کر رہے ہو, جان چھڑانا چاہتے ہو. او بھائی, جب تک ہمارے پاس اس اشکال کا جواب نہیں آئے گا ہم آپ کی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتے, رزلٹ غلط نکلے گا اس کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے پہلا سوال کیا تھا, اللہ مسئلہ یہ کہ میں جاؤں گا وہ تو مجھے کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے. تو اشکال بنتا تھا نا کہ اللہ تو ایسے شخص کو پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہے جس کو تو فرعون پہلے ہی تلاش کر رہا ہے, اور کتنا گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے ایک بات ہے کہ میں جاؤں بھی, ایک تو پکڑا بھی جاؤں اور الٹا نصیحت کرنا شروع کر دوں. پھر اللہ نے گارنٹی لی کہ اے موسیٰ وہ تجھے قتل نہیں کریں گے. اب جب اللہ نے گارنٹی لے لی ہے, اب گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے جب اللہ ذمہ دار ہے تو اب میرا جانا بولو بنتا ہے. تو ہمارے سے اللہ تو ایسی گارنٹی نہیں لیتا کہ تم جاؤ اور میں گارنٹی لیتا ہوں. جب تک اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہے موسیٰ علیہ السلام بولو نہیں گئے. ہمارے نبی نے ہمیشہ پہرے رکھے ہیں, پہرے دار. رات کو بھی آپ کے پاس پہرے دار ہوتے تھے, دن میں بھی پہرے دار ہوتے تھے, جنگوں میں بھی ہوتے تھے, امن میں بھی ہوتے تھے. اللہ نے گارنٹی لی کہ آپ پہرے دار ہٹا دیں, یہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے. اس دن سے نبی نے اپنے گارڈ کیا کر دیے؟ ہٹا دیے. جب اللہ نے کیا لے لی ہے؟ گارنٹی. جب تک نہیں لی تو گارڈ, ہم سے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب گارڈ کیوں رکھے ہوئے؟ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ نے ہم سے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے کہ بغیر گارڈ کے گھومیں گے تو تمہیں بچاؤں گا. آج اگر کوئی فرشتہ آ جائے, اول تو وہی کا اعتبار نہیں ہوگا, وہی کا دروازہ بند ہو گیا, یہ مجھے 40 دن متواتر خواب آ جائے, 40 دن آئے گا تو میں یقین کر لوں گا یہ اللہ کی طرف سے, اس سے پہلے میں رسک نہیں لے سکتا. ہو سکتا ہے کوئی پرانا دشمن خواب میں فرشتہ بن کے آیا ہو, بولو گارڈ نہ رکھو. تو اللہ اگر آج وہی کے ذریعے یہ 40 دن متواتر خواب آئے اور اللہ کے گارڈ ہٹا دو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں. جب اللہ نے کوئی, ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ ادھر آ جائیں ہمارے علاقے میں نے کہا وہاں حالات بہت خراب ہیں, دھماکے شماکے ہو رہے ہیں اور وہاں کوئی سیکورٹی کا بھی انتظام نہیں ہے. کہہ رہے اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا اللہ نے نہیں چاہا تو پھر؟ بات تو صحیح ہے, اللہ نے چاہا تو بچا لے گا, لیکن مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ بچانا چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا بچانا. ایک صاحب نا رسگلے کا ڈبہ رکھا ہوا ہے, شوگر ہے, کھا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی مر جائے گا, تجھے شوگر ہے. اس نے کہا اللہ نے چاہا تو نہیں مروں گا. میں نے کہا اللہ نے نہیں چاہا تو پھر کیا ہوگا؟
یہ جتنے قبرستان میں گئے ہیں اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ یہ زندہ رہیں, تبھی یہ لڈو کھا کے کہاں چلے گئے؟ قبرستان میں چلے گئے. تو تجھے کس نے بتایا کہ اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ ہمیں نہیں پتا, لہذا ہم مکلف ہیں اسباب کے. ہم گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو دیکھ کے تبلیغ بھی کریں گے, سسٹم کی تبدیلی کی بھی کوشش کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ سسٹم کو تبدیل کرنا. اس کے لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک مسئلہ, حضرت موسیٰ نے کہا میری زبان میں فصاحت نہیں ہے, میں جب بات کرتا ہوں تو زبان میں کیا ہے؟ فصاحت نہیں ہے, لکنت ہے زبان میں, یا اور کوئی بیماری ہے زبان میں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے؟ بھائی آپ جا رہے ہیں بادشاہ کے پاس, عوام کے پاس, آپ کو اگر بولنا نہیں آتا صحیح طریقے سے تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے اللہ تو نے مجھے بنا دیا پیغمبر, اب مجھے بولنا آتا ہو کہ نہیں آتا میں تو جاؤں گا, کیونکہ میں نتائج کا مکلف نہیں, میں کس کا مکلف ہوں؟ اسباب کا. حضرت موسیٰ کو اشکال ہوا کہ اللہ کہ میری زبان میں لکنت ہے, میں بول نہیں سکتا, تو دو کام کر, یا تو مجھے نہیں بھیج, ہارون کو بھیج دے, اس کو بولنا آتا ہے. اللہ نے کہا نہیں تو جائے گا, اے موسیٰ تو کیا کرے گا, تو جائے گا. پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ, میرے بھائی ہارون کو میرا نمائندہ بنا دے, دعوت میری ہوگی, زبان کس کی ہوگی؟ میرے بھائی کی, اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور کر دے, دونوں مل کے دعوت دیں گے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کی دونوں دعائیں قبول کی. سنشد عضدک باخیک, کیا مزیدار آیت ہے یار, ایسا قرآن عربی میں پڑھنے کا مزہ ہے. اے موسیٰ میں تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دوں گا, تیرا بازو مضبوط کروں گا, کس کے ذریعے؟ تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کروں گا. تیرا بھائی بھی تیرا ساتھی بنے گا, دعوت تیری ہوگی, بلاغت کس کی ہوگی؟ جب وہ فرعون کے محل میں تقریر کرے گا نا ہارون, اس کو بولنا آتا ہے, ایسے لوگوں پہ اثر ہوگا جیسے جادو ہو گیا لوگوں پہ, ایسی تقریر کرے گا. تو یہ بولنا, اسپیکنگ پاور بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تبھی میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو بولنا سکھاؤ. تو ان دو کاموں کو اللہ نے پورا کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا اب ایسے ہی جانا پڑے گا, مزید کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب آرڈر آ گیا اللہ کی طرف سے, اب گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنے کی اجازت نہیں. اب تو اللہ نے آرڈر کر دیا ہے نا, اب تو آرڈر کر دیا, اب تو جانا پڑے گا. اب اگر موسیٰ علیہ السلام کہے میں نتائج کا مکلف ہوں اللہ, تو اللہ کہے گا اب میں نے ذمہ داری لی ہے تو آپ کو جانا پڑے گا. تو خوب سمجھ لیں آگے کیا ہوا ہے. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو دعوت دی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہزاروں بنی اسرائیل اکٹھے ہو گئے, ظلم ہوتا رہا, مار کھاتے رہے. فرعون نے قتل و غارت بڑھا دی, اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا فرعون نے حضرت موسیٰ پہ ایمان کی وجہ سے. سب کچھ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے علم بغاوت بلند نہیں کیا. ریاست کے خلاف ایسا نہیں ہے توپوں اور ٹینکوں کے ساتھ نکل آئے ہوں. کیوں؟ حضرت موسیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اب ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے اور حکومت کا تختہ الٹیں گے. لوگ کہتے ہیں ہم تو کمزور ہیں, ہم اپنے بچوں کو قتل ہوتے نہیں بنا سکتے, اور آپ کہہ رہے ہو اسٹیٹ کے اگینسٹ ہم ٹینکوں کے ساتھ نکلیں, ہم تلواریں لے کے نکلیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے ہم اسباب کے مکلف ہیں, نتائج کے مکلف نہیں ہیں. لیکن حضرت موسیٰ نے یہ لفظ بولو نہیں کہا. یہ لفظ جب استعمال کرتے جب اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا کہ لڑنا ہے ہر صورت میں, جیسے قوم عمالقہ کے خلاف آرڈر آئے کہ لڑنا ہے, جب اللہ کہہ دے گا کہ لڑنا ہی لڑنا ہے, پھر ہم اسباب کے مکلف, پھر ہم نتائج کے مکلف نہیں ہے. جب تک ایسا آرڈر اسپیسیفک کسی خاص جنگ کے بارے میں نہیں آتا تو ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ زمینی حقیقت کو. حضرت موسیٰ کو نہیں آیا جہاد کا حکم تو حضرت موسیٰ نے خود اعلان نہیں کیا بلکہ زمینی حقیقت کو دیکھا کہ بھائی فرعون پاورفل ہے, ہمارے لیے بنی اسرائیل کو بچانا مشکل ہو رہا ہے اور ہم علم بغاوت بلند کریں. تو اس لیے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو یہی کہتے رہے صبر 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 صبر. تو وہی جواب موسیٰ کی قوم نے دیا جو آج لوگ کہتے ہیں کہ کب تک صبر کریں, کب تک صبر کریں. لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اچھا یہ مولوی لوگ ہمیں کہتے ہیں صبر کرو, صبر کرو کیا مطلب آرام سے ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے بیٹھے نا, مار کھاتے رہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ مار نہ کھائیں, آپ جو جیسے موسیٰ علیہ السلام جو اپنا کام تھا وہ تو کر رہے تھے نا, تبلیغ بھی کر رہے ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ جو تبدیلی کے سوٹیبل ذرائع ہیں وہ اختیار کریں, وہ میں بتاتا ہوں وہ بھی کیا ذرائع ہیں. لیکن آپ یہ کہنا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں, یہ نعرہ لگا کے وہ کچھ کرنا شروع کر دیں کہ رہے سہی سے بھی جائیں. اس کی مثال ایسے دو طاقتور آدمی آئے آپ سے لڑنے کے لیے, ان کے پاس بندوقیں بھی ہیں چاقو بھی ہیں. ایک نے لگایا آپ کو کھینچ کے تھپڑ, عقل مند کہہ رہے تھپڑ کھا لے آرام سے, جتنے بھی چانٹے مارے نا ابھی کیا کر کھا لے, کیونکہ تو نے ایک بھی لگایا نا تو یہ فائر کریں گے تیرے اوپر, کیونکہ ان کے پاس پسٹل بھی ہے, ان کے پاس چاقو بھی ہے, افرادی قوت بھی ان کے پاس ہے. یہ چار ہے, تو کیا ہے اکیلا ہے. اب آپ کہو یار میں ماری کھاتا رہوں, میں تھپڑی کھاتا رہوں, میں تھپڑی کھاتا رہوں. ہم کہیں گے ہم نہیں کہہ رہے تھپڑ کھاتا رہے, تو اپنا ہاتھ سے دفاع کی بھی کوشش کر, بھاگنے کی بھی کوشش کر. یہاں کھڑے ہو کر کون کہہ رہا ہے تو کھاتا رہے, بھاگ سکتا ہے بھاگ جا, بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے, تھپڑ کھانے کا راستہ بھی نہیں ہے, یعنی تھپڑ بھی برداشت نہیں ہو تو دعا کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب یہ کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ ایسے ہی مار کھاتا رہے,
لہذا اس کے نتیجے میں تو ریپلائی کرنا شروع کر دے, تھپڑ مارنا شروع کر دے, تو بھائی ابھی چانٹے کھا رہا ہے نا, تو نے ایک تھپڑ لگایا تو آگے گولیاں کھائے گا. جیسے ڈاکو نہیں آ کے بندے سے موبائل چھین رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں تمیز سے دے دو. اب کوئی کہ میں موبائل دے دوں, جو بھی ڈاکو ہے موبائل اٹھا کے دے دوں اس کو, ہم کہتے ہیں بھائی دے دے, جو بھی ڈاکو ہے موبائل اٹھا کے دے دے. یار یہ تو پھر ڈکیتی ہوتی رہے گی. بھائی ہم کہتے ہیں اس کے لیے سوٹیبل یہ ہے کہ تھانے میں رپورٹ کرا, یا اپنے پاس دفاع کے لیے اسلحہ رکھو, یا دکانوں پہ اسلحہ لائسنس بنواؤ تاکہ ایک دکان لٹ رہی ہو تو دوسرا فائر کرے. لیکن جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ یہ سوچ کے کہ ڈاکو تو موبائل لیتے رہیں گے, آپ نے ذرا سا, آپ کے پاس ہے کچھ نہیں, تو آپ اگر نہیں دو گے تو وہ فائر مار کے آپ کو مار دے گا, اس کا کچھ بھی نہیں جا رہا. تو یہاں بھی یہی ہے میرے بھائی کہ ایسا پیکج انقلاب کا دے رہے ہیں کہ اس پیکج پر عمل کرنے سے جو رہا سہا اسلام اور رہی صحیح خیر ہے اس سے بھی آپ کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ایسے لوگ جو ایسے اسکالر آپ کو علماء سے ہٹا رہے ہیں کہ انقلاب 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 اور سسٹم کی تبدیلی, لیکن سسٹم کی تبدیلی کا کوئی سوٹیبل پیکج نہیں ہے. جو ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے, اس سے فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نقصان ہوگا, تو وہ پھر اور آپ کو دلدل میں لے جائے گا. تو سوٹیبل طریقہ جو علماء کہتے ہیں وہ سب اختیار کر سکتے ہیں. نمبر ایک, ہمارے ہاں بیوروکریٹس ہیں جو اصل میں دیکھو اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریٹس ان کے ہاتھ میں حکومت کی لگام ہوتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ 3 شعبے ہیں, عدلیہ, جج اگر آپ کی مرضی کا نہیں ہے تو کسی کا باپ بھی اس سے صحیح فیصلہ نہیں کروا سکتا. دیکھو پیپلز پارٹی کا جج ہوگا تو پیپلز پارٹی پہ جتنے کیس ہوں گے وہ سارے کیا ہوتے رہیں گے, وہ بڑے بڑے خون معاف ہو جائیں گے. جج اگر مسلم لیگ کا ہوگا تو مسلم لیگوں کے سارے خون کیا ہو جائیں گے, حلال ہو جائیں گے. اگر وہ جس بھی سیاسی تنظیم, 2 تنظیموں کا نام صرف ایک مثال کے تو سب تنظیموں کا یہی حال ہے, اس میں کوئی بھی بچاوا نہیں ہے. ملک چلانے والی 3 طاقتیں ہوتی ہیں, عدلیہ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے اور بیوروکریٹس ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں ہی جاتے ہیں, لیکن ہم اس کو ایک الگ جو سی ایس ایس کرتے ہیں نا, اور ملک کی لگام جن کے ہاتھ میں, جو حکمرانوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں. چوتھا طبقہ ہوتا ہے حکمران, وہ آتے ہیں الیکشن کے ذریعے. حکمران کس کے ذریعے آتے ہیں, اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے, کیونکہ قوم میں میجورٹی ان پڑھ ہے. تو جب تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا نا جمہوریت کا, تو ان پڑھ لوگ ہی آئیں گے عام طور پہ. سمجھتے ہو؟ اب تو ووٹ کی تو ایک جاہل کے ووٹ کی ویلیو بھی وہی ہے پاکستان میں جو ایجوکیٹڈ آدمی کی ہے. ایک ماسٹر کیا ہوا آدمی کا بھی وہی ووٹ ہے جو ایک عامی آدمی کا ہے. تو ماسٹر کیے ہوئے زیادہ ہیں یا عامی لوگ زیادہ ہیں؟ تو ان پڑھ لوگ کسی اچھے آدمی کو سلیکٹ کریں گے کیا؟ تو جو آ رہا ہے اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. اب جمہوری سسٹم کو بھی چینج اوپر سے کرنا پڑے گا, یہاں سے نہیں ہوتا چینج وہ. اب اس میں کیا ہے, آپ کے پاس 3 سیٹیں ابھی خالی پڑی ہوئی ہیں جس میں آپ اچھے لوگوں کو لا سکتے ہو. ایک فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسرا کیا ہے, عدلیہ ہے, تیسرا بیوروکریٹس ہیں. اس کے لیے دروازے سب کے کھلے ہوئے ہیں. اس میں یہ کہنا کہ چند لوگوں کا قبضہ ہے یہ بالکل غلط ہے, یہ مشاہدے کے خلاف ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ باطل لوگ ان تینوں اداروں کو انہوں نے فوکس کیا ہے, وہ اپنے بچوں کو پڑھا کے بڑی بڑی پوسٹوں پر ان تینوں اداروں میں بھیج رہے ہیں. پھر وہ اقلیت میں ہوتے ہیں لیکن ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ان اقلیتوں کا ایک بندہ مر جائے, ہنگامہ دیکھو پورے ملک میں کتنا ہوتا ہے, اور اکثریت کے 100 مر جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ پولیس آتی ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے ادارے کھولو بہت ہائی لیول کی, ان میں ایجوکیشن ہو. وہ ادارے ہوں جن میں فوج کے افسران بھرتی ہوتے ہیں, جن اسکولوں سے فارغ ہو کے, جن کالجز سے فارغ ہو کے, جو سی ایس ایس کرواتے ہیں. تو ایسے ادارے باطل کے ہاتھ میں ہونے کے بجائے کس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے؟ بولو نا, آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. اس پر اگر آپ محنت کرتے ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں سی ایس ایس تو ابھی سے کروا رہے ہیں. پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا کام کیا ہے کہ بھائی جو دیکھتا ہے کہ جو لڑکے اچھے ہیں, جو 2 نمبر لوگ نہیں ہیں, ان کو اسکالرشپ دی جائے, ان کو سی ایس ایس اپنے خرچے پہ کرایا جائے. پھر جب وہ فارغ ہو جائیں گے, ان کو جاب ملے گی تو وہ قرضہ ان سے واپس لیا جائے. تو میں ایسے لڑکوں سے ملا ہوں. تو میں صرف جامعۃ الرشید کی بات نہیں کر رہا, اور بھی بہت سے ادارے یہ کام کر رہے ہیں. تو جو بھی یہ کام کر رہا ہے تو یہ سوٹیبل بھی ہے, اس کا پائیدار نتائج بھی نکلیں گے. تھوڑا لانگ ٹرم ہے, یہ آج نہیں 50 سال بعد نکلیں گے. اگر یہ کام ہم نے 50 سال پہلے کر لیا ہوتا تو آج اس کے نتائج بولو سامنے جیسے ترکی نے کیا, آج اس کے نتائج طیب اردگان ایک پیدا ہوا, طیب اردگان مر جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ترکی میں تحریک ختم ہو جائے گی. 100 طیب اردگان پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایک لیڈر آتا ہے, لوگ کہتے ہیں بڑا ایماندار اور یوں ہو گیا, تو مارکیٹ سے لیڈرشپ کیا ہو گئی, شارٹ ختم, کوئی پیچھے کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو سسٹم کی تبدیلی تعلیمی اداروں سے ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بیوروکریٹس ہوں, میں نے ایک صاحب کو کہا کہ وہ کہتے ہیں لاہور کے ایک جج نے غیر شرعی فیصلہ دیا. میں نے کہا اپنے بچے کو جج بنا دو یار, آپ ہدف بناؤ کہ میرے 4 بچے ہیں, میں 4 کو سپریم کورٹ کا جج بناؤں گا, تو ایک آدھ ہائی کورٹ کا تو بنی جائے گا نا. تو اس طرح جب آپ ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھو گے اور تعلیمی ادارے آپ کے کنٹرول میں ہوں گے. ابھی تعلیمی ادارے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, جس کے نتیجے میں آپ کا اپنا بچہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ دوسروں کے ویژن کا حصہ بن کے وہاں ایجوکیشن حاصل کرتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے. وہ بچہ آپ کا نہیں رہتا, آپ سے تمیز سے بات کرنا بھول جاتا ہے.
तो तालीम तो सब जगह सेम है मेरे भाई, माहौल का फर्क है। तो तालीम आपने वो देनी है जो स्टैंडर्ड की तालीम हो, माहौल आपने वो देना है जो आपको इस्लाम कह रहा है। समझता है कि नहीं समझता है? तो ये निजाम की तब्दीली का अगर कोई ये बात करता है तो हम उसके शाना बशाना, और इस सिस्टम की तब्दीली की हम खुद भी बात कर रहे हैं। तभी तो हमने अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी बनाई है, तभी तो हमने जो है वो ऐसे स्कूल बहुत सारे बना लिए हमारे इदारे ने जो ओ लेवल ए लेवल करा रहे हैं इस्लामी माहौल में। और सिर्फ हमने नहीं बनाए, बहुत से लोगों ने बनाए हैं। लोग मुझे आके बताते हैं कि आप हमारे स्कूल का इफ्तिताह करें, मैं जाके इफ्तिताह करता हूं उनके स्कूल का, मैं उसको प्रमोट करता हूं। तो ये एक सूटेबल तरीका है निजाम की तब्दीली का। तो जब इस्टेब्लिशमेंट में अच्छे लोग जाएंगे, क्योंकि हमने ये जुर्म किया, हमने ये काम किया ही नहीं है जिसका आज हम नतीजा भुगत रहे हैं कि बातिल लोग इस फील्ड में ज्यादा घुस गए हैं। जब हम पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो आज से 40-50 साल के बाद उसके नतीजे सामने आना शुरू होंगे। और ये बातें जब मैं करता हूं लोगों से, लोग कहते हैं अच्छे लोगों को कोई ऊपर आने नहीं देता, ये बिल्कुल बकवास है। ये कहना कि अच्छे लोगों को कोई ऊपर आने नहीं देता, ये इतना निजाम खराब अभी नहीं हुआ है, ये आपकी नेगेटिव सोच है। मैं मिला हूं हर तबके में, जजेस में भी, फौज में भी, इस्टेब्लिशमेंट में भी, और अल्लाह आपका भला करे गवर्नमेंट लेवल पे जो भी यानी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना बहुत हाई लेवल के, ऐसे ऐसे ईमानदार लोगों से मैं मिला हूं। मुझे शर्म आई है उनके तकवे के सामने। मैंने कहा यार ये हमसे आगे हैं, ठीक है ना, तकवा में भी और दीनदारी में भी। तो ये जो आप फर्ज करके बैठ गए हो ना कि ऊपर किसी अच्छे को आने ही नहीं दिया जाता, ये बिल्कुल गलत है। हम नीचे से मार्केट में माल भेज ही नहीं रहे हैं। जो अच्छा जा रहा है अपनी जिम्मेदारी पे जा रहा है, हमारे भेजने से नहीं जा रहा। तो बातिल पूरी मेहनत कर रहा है यूनिवर्सिटियों पे, कॉलेजेस पे, वो सारी मेहनत करके ऐसा छटा हुआ माल ऊपर लेके जा रहा है जो आगे फसाद फैलाएगा। तो आपको इस तरह से निजाम की तब्दीली की बात करनी पड़ेगी। ये एक सूटेबल पैकेज है, इसका रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा, वरना बातें फेंकने से मेरे भाई कोई फायदा नहीं होता। तो जो भी निजाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं आप उसको बोलो भाई आपने कोई स्कूलों का जाल बिछाया, कोई कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां बनाई आपने, आप मेहनत करें, कोशिश